میں نے طاہر اشرفی صاحب کو یہ بات سمجھائی تھی کہ سرکاری ملازم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، سرکاری ملازم کے ہاتھ میں تنخواہ رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنا مہینہ مکمل کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تنخواہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی فیملی کا پیٹ پالے، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ بیچارہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا، پھر نیا آ جاتا ہے۔ فرض کریں کل کو کوئی اور ایسا آرمی چیف آ جاتا ہے جس کے عقائد آپ سے نہیں ملتے، تو کیا آپ اس کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر لیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ سرکاری افسران کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت نہیں کی جاتی۔ علماء نے زور دیا کہ تحریک کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تمام صوبائی دارالحکومتوں سے اس کا آغاز کیا جائے، ورنہ یہ خطرہ ہے کہ یہ کلمہ کا انکار کر کے کفرستان کا دعویٰ کر دیں گے۔ یہ جناب مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب نے یہ بات کی ہے۔ پھر ایک اور عالم دین انہوں نے کہا جی ایسے کام ہی نہ کریں جس سے آپ کو استثناء لینا پڑے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے نا جس پہ اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت پڑ گئی ہے اور ایجنسیاں اب اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک اناؤنسمنٹ یہ بھی ہوئی کہ جو علماء اکرام مساجد میں اور مدارس میں موجود ہے، وہ جمعے کے خطبے میں 27ویں ترمیم کے اندر جو خرافات پیدا کی گئی ہیں اور جن ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، ان ایشوز کے اوپر بات کریں، عوام کو آگاہی دیں۔ یعنی یہ سارے علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل عالم دین ہم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے وارث ہم ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس، مساجد اور ہر جگہ پہ ہم جو ہیں ہماری نمائندگی ہے۔ دیکھیں نا، اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام تھے، صرف ایک مکتبہ فکر کے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا جی اصل نمائندگی ہماری ہے، یہ جن درباری مولویوں کو بلایا تھا ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم ڈسون کرتے ہیں جو کچھ وہاں پہ کیا گیا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں مساجد کو اور مدارس کو کہ ممبر پہ بیٹھ کے علماء اکرام 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف آواز اٹھائیں اور وہ یہ بتائیں کہ جناب کیا غلط ہوا۔ اب کن معاملات پہ آواز اٹھائی جائے گی؟ غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے سے، یہ جو تاحیات استثناء ہے اس کے حوالے سے، جو ظلم اور زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، تو اب علماء اکرام کو جو ہے وہ آواز اٹھانی پڑے گی۔ اب مصیبت یہ پڑ گئی ہے ایجنسیوں کو کہ کس طریقے سے اس تنقید کو روکا جائے، کیونکہ اگر ایک جمعے میں تنقید ہو گئی نا اور ہر مسجد میں اس کی ریکارڈنگز ہو گئیں تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ پھر عاصم منیر صاحب نے جو ایک مذہب کا پورا ایک اپنے اوپر، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں لوگوں سے کہ میں حافظ قرآن ہوں، بار بار قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں اور بہت اسلامی مثالیں اور احادیث کی مثالیں بھی وہ دیتے ہیں، جو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے نا۔ سب سے پہلے تو خود عمل درآمد کرنا چاہیے، دوسروں کو آپ کہیں کہ یہ نہیں کرنا اور خود آپ وہ کریں تو پھر تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں تم وہ کہتے ہی کیوں جو تم نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اب اگر یہ علماء اکرام یہ شروع کر دیتے ہیں تو بڑی مصیبت بن جائے گی۔